بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلشن ابرار میں مصنف حضرت امام بخش مہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو آپ کی ولادت سے پہلے ہی اچھی طرح پہچانا جاتا تھا۔ مصنف کا بیان ہے کہ ایک درویش مجذوب عزت و تکریم کیا کرتے تھے، اپنی والدہ رحم اللہ کی شان میں اس وقت کھڑے ہوئے جب وہ چھوٹی تھیں۔ درویش سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ چھوٹی بچی کو عزت نہیں دیتا بلکہ ایک عظیم ولی کو دیتا ہے جسے وہ جنم دے گی اور جس کی روح پوری دنیا کو منور کرے گی۔ حضور قبلہ عالم 14 رمضان المبارک 1730 کو چٹالہ نزد مہر شریف چشتیاں ضلع بھاول نگر موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت پر آپ کا نام پہبل رکھا گیا۔ یہ نام بعد میں آپ کے مرشد حضرت محب النبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نور محمد رکھا۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا اور جلد ہی ڈیرہ غازی خان کے ایک درس سے حفظ قرآن کیا۔ وہاں سے مزید علم کے لیے لاہور چلے گئے اور عالم دین بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ کے لیے طویل جستجو کو ثابت کرنے کے لیے روانہ کیا۔ آخرکار دہلی میں حضرت مولانا فخر الدین محب النبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ مرید بن کر آپ نے محسوس کیا آپ کے شیخ سے اس کی محبت اور ان کے دل میں داخلی تبدیلیاں ان کے ساتھ گزارے گئے 35 سال کے ہر دن میں بڑھتی گئیں۔ شروع میں مولانا فخر الدین محب النبی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پڑھنے کا ایک وظیفہ دیا جسے وہ برسوں تک ہر روز وقت کی پابندی اور پورے دل سے کرتے رہے، حالانکہ ان کی کوششوں کا کوئی صلہ نظر نہیں آتا تھا، خواہ اندرونی یا بیرونی۔ کافی دیر بعد مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ابھی تک کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ آپ کے بعد آپ کے مرشد حضرت مولانا فخر الدین دہلوی محب النبی نے آپ سے وظیفہ پڑھنے کو کم کرنے کو کہا، جو آپ نے فوراً کیا۔ کچھ دنوں کے بعد مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ کیا آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو انہوں نے دوبارہ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر ان کے مرشد نے آپ سے کہا کہ اپنی تلاوت بالکل بند کر دو۔ وظیفہ روکنے کے فوراً بعد آپ نے روحانی تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ بے شک ان کا مسلسل پڑھنا بغیر کسی نتیجہ کے محض اپنے مرشد نے اپنے نظم و ضبط کو بڑھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ خواجہ امام بخش مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اپنے مرشد حضرت محب النبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی محبت نے اپنے مرشد کو ان کی طرف زیادہ توجہ اور محبت پیدا کر دی، جس سے ان کے بعض ساتھی شاگرد حسد کرنے لگے۔ وہ ایک دن مولانا صاحب پاس آئے اور کہا کہ اے حضرت، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پنجابی قبلہ عالم مشہور عاشق مرزا کھرل کے قبیلے کا ہے، جس نے صاحبان خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کیا؟ اپنے والدین کے گھر سے مولانا فخر الدین محب النبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ پنجابی نے صرف ایک لڑکی کا دل چھین لیا، میرا یہ پنجابی کروڑوں کے دل چھین لے گا۔ مصنف نے مزید بیان کیا ہے کہ قبلہ عالم کی دہلی سے مہر شریف روانگی کے بعد مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے یہ آیات عربی میں کہتے تھے: مکھن لے گیا پنجابی چچ پیو سنسار۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چشتی نظام کے بڑے اور چشتی نظامی ترتیب میں خاص طور پر موجودہ پاکستان کے علاقے میں حریف سمجھا جاتا تھا۔ چشتیہ نظامیہ سلسلہ کے بعد کے تقریباً تمام کانکھے ان کے ذریعے جکڑے ہوئے ہیں۔ ان میں مشہور حاجی پور شریف ضلع راجن پور پاکستان ہے، حافظ جمال اللہ ملتان پاکستان، تونسا شریف ضلع ڈی جی خان کوٹ مٹھن اور کھڑ شریف ضلع اٹک پاکستان، سیال شریف ضلع سرگودا، گولڈا شریف اسلام آباد، بہرہ شریف ضلع سرگودا، مرلا شریف
ضلع اٹک پاکستان، جلال پور شریف ضلع جہلم، خانقاہ حبیبیہ جنوبی افریقہ اور ہندوستان، پاکستان اور مشرق وسطیٰ میں بہت سے دوسرے آپ نے 3 ذی الحج 1791 کو مہر شریف میں ملاب کیا۔ گلشن ابرار خواجہ امام بخش مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے قبلہ عالم رحمۃ اللہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بابا تاج سرور کی بستی میں نماز جمعہ میں حاضری دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ جگہ اس طرح آپ کو بستی تاج سرور میں دفن کیا گیا جسے اب دنیا چشتیاں شریف، چشتیوں کا شہر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے اتحاد کے وقت موجود تمام خلیفہ کے شاگردوں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی وصیت یا نصیحت چھوڑنے کو کہا۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے لیے وصیت یہ ہے، اگر وہ سیدوں کا احترام کرتے رہے اور درویشوں کی جوتیاں سنبھالتے رہے تاکہ وقت ختم ہونے تک ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اسے مسلسل درج ذیل آیت کی تلاوت کرتے سنا گیا، مجھے ابھی تک زندہ سمجھو، اگر تم میرے جسم میں آؤ گے تو میں تمہاری زندگی میں آؤں گا۔ الہی توبہ، آباد آستان، یار رائے یا آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ یہ آیت آستانہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکزی دروازے پر چشتیاں شریف ضلع باول نگر پاکستان میں لکھی گئی ہے۔